السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلو 5-6 جنے آ گئے ہیں، ہم شروع کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگ اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمۃ للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج دیکھیں گے ہم آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ الا ان یصدقوا، فإن کان من قوم عدو لکم وہو مؤمن فتحریر رقبۃ مؤمنہ، وإن کان من قوم بینکم وبینہم میثاق فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ وتحریر رقبۃ مؤمنہ، ومن لم یجد صیام شہرین متتابعین توبۃ من اللہ، وکان اللہ علیما حکیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اور کسی مومن کا بھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے، اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن گردن آزاد کرنا اور دیت دینا جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دے۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا، اور ایک مومن گردن آزاد کرنا۔ پھر جو نہ پائے تو پے در پہ 2 ماہ کے روزے رکھنا، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ قتل کرنے کے بارے میں یہ آیت ہے کہ ہم کو جان بوجھ کے تو قتل کرنے کا حکم دیا ہی نہیں گیا۔ جان بوجھ کے قتل کریں گے تو وہ معاف نہیں ہوگا، لیکن اگر ہم سے غلطی سے اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی بخشش، اس کا کفارہ کیا ہے۔ اب کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نازل ہوئی تو یہ عین ممکن تھا کہ کسی شخص کو کافر حربی جس سے جنگ ہو رہی ہو سمجھ کر مسلمان کر دے، مسلمان قتل کر دے، اور بعد میں معلوم ہو کہ مسلمان تھا۔ مطلب کوئی کافر جو مسلمان بن چکا تھا، اب سب کو نہیں پتا ہوتا نا، اگر اس نے ان کو قتل کر دیا اور اس کو بعد میں پتا چلا کہ ارے یہ تو مسلمان تھا، تو اس کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اب اس کے بخشش کا کفارہ کیا ہے۔ اس لیے اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب کتنی مثال کے طور پر تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا، کسی دوسرے کو مار رہے تھے لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ کہ کوئی چیز ماری تو عمدہ ہی تھی مگر مارنے والے کو ہرگز گمان نہ تھا وہ اس ہلکی سی ضرب سے مر ہی جائیں گا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک گھوسا مارے تھے، ان کو کیا پتا کہ وہ مر جائیں گا، لیکن وہ جو تھا مصری وہ مر گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک قتل خطا ہے، یعنی غلطی سے قتل کرنا۔ تیسری ہے کہ لڑائی وغیرہ یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو غلطی سے کافر سمجھ کر مار ڈالے، جیسا غزوہ احد میں مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کافر سمجھ کر شہید کر ڈالا، کیونکہ جنگ احد میں افراتفری مچ گئی تھی نا، سب مل گئے تھے اور دھاندلی مچ گئی تھی، تو مسلمانوں کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کسے قتل کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو کافر سمجھ کے قتل کر رہے تھے، یہ بھی قتل خطا ہے۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے کہ کوئی ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کے ضرب سے مارا جائے، یعنی غلطی سے بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، کوئی جان بوجھ کے ایکسیڈنٹ کروا تھا اور ایک غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ سب یہ قتل خطا ہے۔ اس کے احکام اور اس کے کفارے کی صورت یہ ہے، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہے تو ایک غلام مومن، خواہ مرد ہو یا عورت،
آزاد کرنا ہوگا. سب سے پہلے تو ایک کو آزاد کرنا ہوگا. آج وہ چیز نہیں ہے نا, آزادی کی چیز نہیں ہے, کیونکہ کوئی غلام ہے ہی نہیں ہے, تو کس کو آزاد کریں گے. تو قرض دار اس کے مقابلے میں آ سکتا ہے کہ کسی کے گلے قرض ہو, مسلمان ہو, تو اس کا قرض ادا کر دے, تو ایک غلام مومن آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے. مقتولوں کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا. اگر نہیں تو پھر مقتول جس کا وہ قتل ہوا ہے, اس کے گھر والوں کو خون کا جو خون بہا دیا جاتا ہے, جو بھی طے ہوتا ہے آپس میں, تو وہ ان کو ادا کرنا ہے. خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے. کیا ہے خون بہا؟ کیا ہے خون بہا؟ دیت. دیت کس کو بولتے ہیں؟ دیت کب ہوئی تھی؟ اب حضرت عبداللہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو, ان کے بارے میں ان کے ابو نے کیا کہتے کہ مجھے 10 بیٹے اگر اللہ تو دے گا اور میرے سامنے وہ جوان ہو جائیں گے تو میں ایک بیٹے کو قربان کر دوں گا. تو سب بیٹوں میں سب سے خوبصورت ہے, سب سے نیک دل بیٹے کون تھے؟ عبداللہ. تو انہوں نے عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا, کیونکہ اللہ کی راہ میں اچھے بیٹا, اس کی بات اللہ کی راہ میں اچھی چیز قربان کرنا نا, اس لیے انہوں نے حضرت عبداللہ کو چنا. اور جب وہ قربانی کے لیے لے کر گئے تو وہاں پہ ایک ضعیف عورت آ کے کیا کہتی ہے کہ کیونکہ ان کے ننیال ددیال دونوں آ کے کھڑے ہو گئے تھے اور ان کو قتل کرنے نہیں دے رہے تھے, ان کو ذبح کرنے نہیں دے رہے تھے. تو ان کے ایک بڑی عورت کے صلاح مشورے سے کہ حضرت عبداللہ کے بدلے اونٹ کو ذبح کر دیا جائے. تو پہلے 10 اونٹ ڈالے گئے تو بھی عبداللہ کا نام نکلا, پھر 20 30 ایسا کر کے 100 اونٹ جب ڈالے تو 100 اونٹ کی چٹھی اٹھی اور حضرت عبداللہ کی نہیں اٹھی. تو ان کے بدلے میں کتنے اونٹ ذبح کیے گئے؟ 100 اونٹ. اس کو کہتے ہیں دیت, خون کے بدلے خون دینا, کہ یا پھر اس کے برابر کیا دینا ہے؟ رقم دینا ہے, جو قاتل کے وارث مقتولوں کے وارث کو ادا کرے. جس سے قتل ہوا ہے, جس کا قتل کیا گیا ہے, اس کے وارثوں کو, اس کے گھر والوں کو اتنی رقم ادا کرے 100 اونٹ کی. اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے بھی رکھیں گا. متواتر مطلب لگاتار بلا ناغہ 2 مہینے کے. دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے, اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے ہے اور اس کی دیت نہیں ہوں گی. کوئی غیر مسلم ہے تو اس کی دیت نہیں ہوں گی, بلکہ جو غیر مسلم ہے اس کی دیت نہیں ہوں گی, بلکہ اس کے لیے متواتر روزے رکھنا ہے اور ایک غلام آزاد کرنا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہد قوم سے ہو تو اس کے وہی احکام ہے جو پہلی صورت کے ہیں, جس سے معاہدہ کیا گیا ہو کہ ہم آپس میں نہیں لڑیں گے, تو اس کی بھی وہی ہوں گی جو کہ مسلمان کی ہوئی تھی پہلے ہم نے جو پڑھے. پھر ہے وما کان بمؤمن ان یقتل مومنا, یعنی کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قصدن قتل کر دے. مومن کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے. دیکھو مومن کو قتل کرنا, جو ہم ابورشن وغیرہ ہوتے ہیں نا, تو یہ بھی قتل کی ہی شکل, یہ قتل کی دوسری شکل ہے کہ اس سے بھی انسانوں کو مارا جا رہا ہے. اور جانور کے ابورشن کرنا تو خون کرنے کے برابر ہے. اس میں حدیث دیکھیں گے, سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر ایک دوسرے کے خون, مال اور آبرو ناحق اسی طرح حرام کر دی ہے جس طرح اس دن یوم النحر کی حرمت تمہارے اس مہینے ذی الحجہ اور اس شہر مکہ میں ہے. یوم النحر یعنی قربانی کا دن, جو کہ عید الاضحیٰ کہتے ہیں جس کو. ٹھیک ہے. اب ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی بندہ جب زنا کرتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں ہوتا, کوئی بندہ جب چوری کرتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں ہوتا, اور کوئی بندہ جب شراب پیتا ہے تو اس حالت میں مومن نہیں ہوتا, اور نہ کوئی شخص ناحق قتل کرتا ہے اس حالت میں کہ وہ مومن ہو. ناحق قتل کرنے والا بھی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اس کا کفارہ ادا نہ کر دے. الا خطأ, یعنی کسی حالت میں مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر غلطی سے مارا جائے تو قاتل پر کفارہ ہے.
جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان آدمی کا خون جو یہ گمراہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا حلال نہیں ہے، اور میں اللہ کا رسول ہوں 3 میں سے کسی ایک صورت کے سوا حلال نہیں ہے۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار اور اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، یعنی انسان کو قتل کرنا ہے لیکن 3 طریقے سے جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ پہلا طریقہ جان کے بدلے جان، یعنی کسی نے کسی کا قتل کیا تو اس کے بدلے ہم اس کا قتل کر سکتے ہیں، جان کا بدلہ جان سے لے سکتے ہیں، یا پھر وہاں مشورہ کر کے قیمت بھی لے سکتے ہیں، یا پھر معاف کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے شادی شدہ بدکار، جو شادی کے بعد بھی زنا کرے اس کے لیے بھی کیا ہے، خون ہے، یعنی اس کو مار ڈالا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اور اسلام کو چھوڑنے والا مرتد، اسے بھی مار ڈالا جائے، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ دین میں تین چیزوں پر خون جو ہے جائز ہے، اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو وہ کیا ہوگا، ناجائز ہے۔ جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا، یعنی مرتد یعنی جماعت سے علیحدگی اختیار کرنے والا مطلب مسلمان کی جماعت سے ہٹ کر کافر بننے والا۔ ایسا نہیں کہ آج کل گروہ بندیاں بن گئی ہے کہ اہل حدیث سے نکل کے اسلامی میں چلے گیا یا تبلیغی میں چلے گیا، سنی میں چلے گیا تو اس کو مار ڈالیں گے، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کو چھوڑ کر اگر کوئی کافرت میں چلے جائے تو اس کے لیے بھی ان کی سزا ہے، اس کو کہتے ہیں مرتد۔ ابو ذبیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہرکا قبیلے کی طرف بھیجا، ہم نے صبح سویرے ان پر حملہ کیا، ان کو شکست دی، اور ایسا ہوا کہ میرا اور ایک انصاری آدمی کا ہرکا کے ایک شکل سے سامنا ہو گیا۔ جب ہم نے اس کو گھیر لیا تو لا الہ الا اللہ کہنے لگا، یہ سنتے ہی انصاری نے تو اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لیکن میں نے پرچھا مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ پھر جب ہم اس جنگ سے واپس پلٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معاملے کی خبر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ تو نے یہ کیا کیا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کو مار ڈالا؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ اس نے تو اپنے بچاؤ کے لیے کہا تھا، لیکن آپ بار بار وہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ آرزو کی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ مطلب کسی نے ظاہری طور پر بھی لا الہ الا اللہ ہمارے سامنے کہہ دیا مسلمان ہونے کے لیے یا اپنی جان بچانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے، تو ہم کو اس کو مارنے کا حق نہیں بنتا، کیونکہ ہم ظاہری پر ایمان لائیں گے نا، اس کے دل پہ ہم ایمان تھوڑی لا سکتے۔ غیب کا علم ہم کو نہیں ہے، بلکہ کس کو ہے؟ اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے، لیکن ہمارے سامنے اس نے کلمہ پڑھا، ہم یہ گواہی دے سکتے ہیں اللہ ہمارے سامنے اس نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے ہم نے اس کے جان سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ یہ عادت جو تھی اسامہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل پسند نہیں آئی، وہ بار بار ان سے یہی فرماتے رہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ومن قتل مومنا خطأ تحریر رقبۃ مؤمنۃ ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ، یعنی جب اس طرح کوئی مسلمان غلطی سے مارا جائے تو اس کے 2 حکم ہیں، ایک کفارہ، دوسری دیت خون بہا۔ ایک کفارہ ہے، دوسری کیا ہے؟ اس کا خون بہا دیا جائے یا پھر معاف کر دیا جائے۔ کفارہ تو یہ ہے کہ مسلمان غلام مرد ہو یا عورت آزاد کر دے، دیکھو مسلمان کو آزاد کرنے کا حکم ہے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری ایک لونڈی تھی جو عہد اور زوانیہ ایک مقام کا نام ہے کی طرف بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن میں وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ بھیڑیا ایک بکری کو لے گیا ہے۔ آخر میں بھی آدمی ہوں، مجھے غصہ آ گیا جیسے دوسروں کو غصہ آتا ہے، تو میں نے اس کو ایک تماچا جڑ دیا۔ پھر جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہ کام کو بہت برقرار دیا۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا میں اس لونڈی کو آزاد نہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا، اس کو میرے پاس لیا۔ میں آپ کے پاس لے آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، آسمان پر۔ آپ نے فرمایا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تب آپ نے فرمایا، تو اس کو آزاد کر دی، یہ مومنہ ہے۔ بس اتنی گواہی دے دے کوئی کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو سمجھ جانا وہ مسلمان ہے۔ پھر وہ مومن ہے کہ پکا مسلمان ہے کہ منافق ہے کہ کیا ہے، وہ ہم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہو جائے گا۔ ہم نے ظاہری طور پر دیکھا
کہ یہ مسلمان ہے، اس نے کلمہ پڑھا، اس نے اللہ رسول کو مانا، بات ختم، ہمارے لیے ویسا ہی معاملہ ہو جائے گا اس کے لیے جیسے ایک مسلمان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ خاندان ہیزل کی دو عورتیں لڑ پڑی تو ایک نے دوسری کو پتھر مار کر اسے اس کے پیٹ کے بچے کو قتل کر دیا، یعنی بشن ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھگڑا پیش ہوا. آپ نے فیصلہ فرمایا کہ پیٹ کے بچے کا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینا ہوں گی، اور عورت کے خون بہا کو قاتل عورت کے باپ کی طرف سے رشتہ دار یعنی عصبہ کے ذمہ دار واجب قرار دیا گیا. دیکھو، اگر ہماری وجہ سے کسی کا ابورشن بھی ہوتا ہے تو اس کا بھی خون بہا دینے کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے نا. ایسے کرتے ہیں نا کوئی دشمنی نکالنے کے لیے کہ کہیں تیل ڈال دیتے تاکہ یہ گر جائے، باتھ روم میں صابن پھیلا دیتے ہیں نا، ایسے بھی حرکتیں ہم دیکھتے ہیں آج کل ہوتی ہے. تو اگر اس کی وجہ سے اگر وہ ابورشن ہو جاتا ہے تو اس کا بھی خون بہا دینا پڑے گا. اور پھر آگے کیا آیت ہے؟ آیت نمبر 93. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدین فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعذابہ عذابا عظیما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ ہے، اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اللہ اس پر غصہ ہو گیا اور اس نے اس پر لعنت کی اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب کیا ہے. قتل خطا کا حکم بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں قتل عمدہ کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. کیا ہو گیا؟ پہلے قتل خطا کا یہاں پہ بتایا گیا، اب قتل عمدہ مطلب جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہ قتل عمدہ ہے. امد پہلے خطا کا جو غلطی سے ہو جائے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کے بعد کوئی جان بوجھ کر کرے اس کے بارے میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اللہ کا غضب، اس کی لعنت ہوں گی، اور قیامت کے دن اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. اتنی سخت سزائیں ایک جگہ ذکر کرنے سے اس گناہ کا جو اندازہ ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے. یعنی کتنی جگہ یعنی جہاں یعنی بڑے گناہ ہم کو کیسے پتہ چلیں گے جہاں پہ جہنم کا ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے کہ یہ کروں گے، یہ گناہ کروں گے تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کا عذاب دے گا. یہ بڑے گناہوں میں سے تھے، جس کی سزا بھی اتنی بڑی ہوتی ہے. اور بظاہر یہی سمجھ میں کیا بولتے ہیں باجی اس کو؟ امد، قتل امد، عین میم دال. اچھا. اور بظاہر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مومن کو قصدن قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے. ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا جہنمی ہے اگر اس نے دنیا میں توبہ نہیں کی. دیکھو اس میں ایسا تو ہم قتل نہیں کرتے الحمدللہ، لیکن ابورشن کا بہت رواج چل رہا ہے. سونوگرافی میں دیکھتے ہیں لڑکی ہے تو اس کو گرا دیتے ہیں، بھلے نا وہ 2 ماہ کی ہو، 1 ماہ کی ہو، 1.5 ماہ کی ہو، لیکن وہ قتل کے اس میں ہی آئیں گی. اگر دنیا میں ہم نے پچھتاوا نہیں کیا، ندامت نہیں ہوئے اور توبہ نہیں کی اور جو اس کی کفارہ ہے وہ نہیں بھرا تو پھر اس کی سزا ہم کو کہاں ملیں گی؟ جہنم میں. اور جہنم کی سزا کیسی ہوں گی؟ ابدی ہوں گی، ابدی یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ. اتنی بڑی سزا ہے کسی کو قتل کرنا، اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں. مگر سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں قاتل عمد کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے. توبہ دنیا میں قبول ہوتی ہے سب کی، اور یہاں پہ دلیل بھی دی جا رہی ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں ہے کہ قاتل عمد کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، کیونکہ شرک باللہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اس کے بعد سب گناہ ہے. یہ بڑے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے. تو یہ شرک سے چھوٹا گناہ ہے، اس کے لیے اس کی جو ہے توبہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. وہ یہ ہے کہ معاف ہو سکتا تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے، وہ معاف ہو سکتا تو یہ بھی معاف ہو سکتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کا مسلمان جس نے 100 آدمی قتل کیے تھے، اس واقعے بھی قتل امت کی توبہ کے قبول ہونے کی دلیل ہے کہ یہ 100 آدمی، جو ایک آدمی تھا جو 99 قتل کیا تھا، وہ چوریاں کرتا تھا اور اس نے 99 قتل کیا تھا. جب اس کو احساس ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت ڈالی
تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے 99 قتل کیا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گا کہ نہیں کریں گا. تو ایک مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے، اس نے کہا تو نے 99 قتل کیا، اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کریں گا. یہ اللہ سے مایوسی کی بات کر رہا تھا، تو اس نے کیا کیا، اس کو بھی قتل کر دیا. کیا ہو گئے؟ 100 ہو گئے. 99 ہوئے تھے، اس کو ملا کے 100 ہو گئے. اب وہ نکل پڑا. پھر اور ایک صاحب سے ملا، انہوں نے کہا نہیں، کتنے بھی گناہ تم لے کر آئیں گے اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیں گے. انہوں نے بہت اچھی اچھی بات ان کو بتائی. تو انہوں نے کیا کیا کہ بولے اب آپ اتنے گناہ کر چکے ہیں، لوگوں کی نظر میں آپ برے ہو چکے ہیں، تو آپ ایسی بستی میں چل جاؤ جس کے رہنے والے نیک ہے، تم ان کی صحبت میں رہ کے تم بھی اچھے زندگی بسر کر سکو گے. اگر تم یہاں رہے تو تم کو تانے ملیں گے، آپ تم کو ستایا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا، تو پھر تمہارا اسی حالت میں پلٹنا زیادہ ممکن ہو جائے گا. اس لیے انہوں نے اس کو وہاں جانے کو کہا. تو پھر وہ بیچ میں پھر انہوں نے بہت توبہ کی، بہت استغفار کی، اور پھر عبادت بھی بہت کی. پھر رستے میں وہ فوت ہو گئے ہے نا. تو اس کے بعد پھر وہ سپنے میں آتا ہے کہ فرشتے آتے ہیں ان کو جہنم میں لے جانے کے لیے، لیکن دوسرے فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت ہی ہے. پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ نیک بستی کے زیادہ قریب ہے کہ بد بستی کے. پھر وہ بتاتے اس میں کہ نیک بستی سے زیادہ قریب تھے کیونکہ وہ پہنچنے ہی والے تھے. اور رستے میں جو ان کا ساتھی تھا وہ بیان کرتا ہے کہ اس نے اتنی عبادت کیا کہ جس کی کوئی حد نہیں تھی. تو یہ سپنے میں آتا ایسا بتایا گیا. اس کی پوری ڈیٹیل مجھے نہیں پتا. اس کی کتاب ہے، پتلی سی ہے، 99 قاتل ایسا کر کے کتاب کا نام ہے. وہ ماشاءاللہ بہت اچھی کتاب، اس کو پڑھیں گے تو آپ کو لوگ سمجھ میں آئے گا. تو اس بات کی یہ بھی دلیل ہے کہ 99 قتل، اس نے 100 قتل کرنے کے بعد بھی، بنی اسرائیل کا آدمی تھا، 100 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اس کو معاف کر دیا. ہم تو 1-2 قتل کرتے ہیں نا. تو اگر ہم بھی سچی توبہ کریں اور دنیا میں ہی ہم اپنے آپ پہ نادم اور ہمیشہ کے لیے وہ چھوڑ دے تو پھر ہمارا بھی یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے. حالانکہ یہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کر قتل کرنا. ٹھیک ہے، اگر خطا سے غلطی سے ہو گیا تو وہ تو معاف ہونا ہی ہونا ہے، غلطی سے ہو گیا لیکن اس کا کفارہ بھی بتا دیا گیا. لیکن جان بوجھ کر اگر قتل کریں گے تو پھر وہ معاف نہیں ہوگا. لیکن توبہ استغفار کریں گے اور دیت وغیرہ، غلام آزاد کرنا جو بھی دیا وہ بھی کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قتل عمد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ نے معتد آیات میں اسے شرک باللہ کے ساتھ بیان کیا ہے. شرک باللہ کے بعد اس کو بیان کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ لَا تَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے جسے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ. حق کے ساتھ مطلب 3 حق میں نے آپ کو بتائی. پہلا حق کیا ہے؟ کسی جان کو قتل کرنے کا، خون کے بدلے خون. اگر کسی نے ہمارے بھائی کا قتل کیا تو ہم بھی اس کا قتل کر سکتے ہیں. نمبر 2 شادی شدہ بدکار. نمبر 3 اسلام کو چھوڑنے والا. یہ ہے حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 151 قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. صدق اللہ العظیم. کہہ دے آؤ میں پڑھوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ اور ماں باپ کے ساتھ خوب احسان کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. مفلسی یعنی غریبی. بولتے ہیں نا ہم زیادہ بچے ہو جائیں گے تو ہم کہاں سے ان کا پورا کریں گے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے. تو یہ مفلسی اسی میں آتی ہے کہ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، ہم ہی تمہیں رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی. اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ جو ان میں سے ظاہر ہے اور جو چھپی ہوئی ہے، اور اس جان کو قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ. یہ ہے کہ جس کا تاکیدی حکم اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم سمجھو. تاکیدی حکم نے بہت سختی سے حکم دینا. اب سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی جان کو ناحق قتل کرنا،
والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا، یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے گناہ ہے. اتنے ہی نہیں ہے اور بھی ہے، لیکن مثال کے طور پر اتنے بیان ہوئے. ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلوار لے کر ایک دوسرے سے لڑے تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں. قاتل اور مرنے والا دونوں جہنمی. کیوں؟ کیونکہ مارنے والا اس کو نیت کر رہا تھا مار ڈالنے کی، اور مرنے والا بھی اس کی نیت کر رہا تھا کہ میں اس کو مار ڈالوں، لیکن وہ کم طاقت ہونے کی وجہ سے وہ مر گئے. تو دونوں کیا ہے؟ دونوں جہنمی ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول، قاتل کا جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن مقتول کا کیا قصور ہے؟ آپ نے فرمایا وہ بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا حریص تھا، لیکن وہ پور نہیں پایا، اس کا زور وہاں تک نہیں پہنچا کہ اس کو قتل کر دے، تو اس کی نیت پر اس کو اجر ملے گا. ٹھیک ہے. پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے پہلے خونوں ہی کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا، یعنی جو مرڈر ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی گناہ جو آدمی کرتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، سوائے اس شخص کے جو مشرک مرا اور وہ مومن جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا. انہیں معاف نہیں کروایا، توبہ نہیں کیا اور جان بوجھ کر قتل کیا اور مر گیا، تو پھر وہ بھی جہنمی ہے. مشرک تو ہے ہی، سب کو پتا. اسی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی اس وقت تک نیکی کے کاموں میں چست و مستعد رہتا ہے جب تک وہ کسی کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے وہ نیکی کے کاموں میں سست اور بیزار ہو جاتا ہے. یعنی کسی کو ناحق قتل نہ کرے، اور جب وہ کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو نیکی کے کاموں میں وہ کم ہو جاتا ہے، سست پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس پر وہ بڑے گناہ کا جو ہے دل پر اس کے نقطہ پڑ جاتا ہے، داغ پڑ جاتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں پر اللہ سب سے زیادہ غضبناک ہوگا. اب وہ 3 آدمی کون ہیں؟ دیکھو، 3 آدمی پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا. حرام احد و بے دینی پھیلانے والا، حرم میں بے دینی پھیلانے والا، جو نہیں ہے دین میں وہ بھی بتانے والا، یہ بے دینی ہوگی. ٹھیک ہے. باقی وہاں کفار کافر تو جا نہیں سکتے، لیکن منافق جا سکتے. اسلام لانے کے بعد جاہلیت کے طریقے کو پسند کرنے والا، دین میں آ گیا، مسلمان ہو گیا، لیکن اس کی جو طور طریقے، جو رہنے سہنے کا جو معاملات ہے، طور طریقے سب کیا ہے؟ جاہلانہ ہے. اور کسی شخص کے خون کو ناحق بہانے کا طالب، یعنی زبردستی کسی کو بھی ختم کرنے کا چاہت رکھنے والا. یہ 3 ایسے لوگ ہیں جس پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن غضبناک ہوں گا. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں دعا مانگ لیتی ہوں. قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اني اسالك ایمانا کاملا یقینا صادقا ورزقا واسعا قبلا خاشعا لسانا ذاکرا وكسابا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت مغفرة رحمة بعد الموت وعفوا عند الحساب والفوز بالجنة ونجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار
رب زدنی علما والحقنی بالصالحین اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق والسوء الاخلاق وسوء المنظر والمنقلب فی المال والاہل والولد اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من سخطک والنار اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي حكم والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم ربي أعوذ بك من همزة الشيطان وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. اللهم ارزقنا التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك الفهم له والمعرفة بمعاني والنظر في عجائب والعمل بذلك ما باقيت إنك على كل شيء قدير. اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم امني بالقرآن العظيم وجعله لساني إمام ونور وجعله لي إمام ونور وضع رحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته ونال الليل ونال النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أماتك ناسيك بيدك ماضي في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك واستأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم رابع القلب ونور الصدر وجلاء الحزن وذهب همي وغمي. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون بما علينا مصائب الدنيا. اللهم متنا بأسمائنا وبصرنا وقومنا أو أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل وارثنا على من ظلمنا وانصرنا على من أدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللہ تمام تعریف ساری حمد و ثنا آپ ہی کے لیے ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں. اللہ ہم عاجز بندے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. اللہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ عطا فرما. فکر سے، غم سے، سستی سے، بزدلی سے بچا. اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اور اسلام کی حفاظت فرما. سب دینوں پہ دین اسلام کو غالب کر. اللہ اسلام کا بول بالا کر. اللہ ہمارے کمزور مسلمانوں کی مدد فرما. اللہ بیت المقدس کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اس کی بےادبی سے بچا، وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ ہمیں غلا غیبت سے بچا، حسد کینہ کپڑ گھمنڈ فقر تکبر سے بچا. ہمارے دل کو پاک کر دے، نفاق سے، جھوٹ بولنے سے بچا. اللہ ہمارے ہاتھ گرنے سے پہلے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہ نفس کے سر سے بچانا، شیطان کے بہکاؤ میں آنے سے بچانا. اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما. اللہ آپ کی رضا والے کام کرنے کی ہدایت فرما. اللہ آپ کی ناراضی اور غصے اور غضب سے بچا لینا. اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا، نماز کے پابند بنا، نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ساری دنیا میں فتنے پھیل رہے، اللہ جنگیں ہو رہی ہیں، اس میں امن نصیب فرما. اللہ چاروں طرف جنگیں ہو رہی، اللہ اس دنیا میں امن نصیب فرما.
اللہ تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب کر دے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ہماری اولاد کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا، اللہ ہمیں بھی قرآن مجید پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والے بنا، برے منظر برے حادثے اور برے اخلاق سے بچا لینا، اللہ ہم کو جہنم کی آگ سے بچا لینا اور بے شمار نعمتوں والی جنت کا وارث بنا، حق بات کہنے اور سننے اس کو مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مال اور اولاد کی آزمائش سے بچا، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے، اللہ تمام مومن مرد اور عورتوں کو بخش دے، تو بڑا ہی مہربان ہے اللہ جو تیرے پاس آ چکے ہیں اللہ اس کو ان کی بخشش کرا دینا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دینا، ان کی نیکیوں کو بڑا چڑھا کر دینا، اللہ ان کے مرتبے کو بلند کر دینا، اللہ تو بڑا مہربان اور بخشنے والا ہے اللہ جو قرض دار ہے ان کی قرض کی ادائیگی کرا دے، جو بے اولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما، اللہ جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما، اچھے عمل اچھے اخلاق اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اللہ قبر کے عذابات اور اندھیرے سے بچا لینا، منکر نکیر کے سوالات سے ہماری مدد فرمانا، دجال کے فتنے سے بچا لینا، اللہ موت کی سختی کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے تکلیفوں کو دور فرمانا، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمانا، اللہ ہم قرآن کو سمجھنے بیٹھے ہیں اللہ وہ ہم کو آسان کر دینا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دینا، اللہ سکرات کے وقت ہماری زبان پر کلمہ جاری کر دینا، اللہ اس کلمے کے مطابق ہم کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، اللہ مرتے دم تک ایمان پر قائم رکھنا، اللہ ہمارا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دینا، مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرمانا، آخرت کی تیاری کی فکر کرنے والے بنا دینا، اللہ قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے بچا لینا، اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمانا، آپ کا دیدار نصیب فرمانا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب فرمانا، ہمارا حساب آسان کر دینا، اللہ ایسے عمل کرا دینا جو آپ کے دربار میں قبول ہو، اللہ دکھاوے اور ریاکاری والے عمل سے بچا لینا، شرک اور بدعت سے بچانا، صرف آپ کی رضامندی والے کام کرنے کی ہدایت نصیب فرمانا، اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا کر اور دونوں جہاں کی رسوائی سے بچا، اللہ ہمارے دلوں میں صبر و شکر ڈال دے اور ہماری زبان کو ہمیشہ تیرا ذکر و شکر کرنے والی بنا، اور ایسا دل جو تجھ سے ڈر کر کام کرنے والا ہو، اللہ جب تو ہم کو بلا، جب تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم کو ایسا بنا دنیا میں جو تو ہم کو پسند کرے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے، اللہ ایک پل کے برابر بھی ہم کو نفس کے حوالے مت کرنا، شیطان کے حوالے مت کرنا، اللہ ہم کو گنہگار لوگوں میں شامل بالکل بھی مت کرنا، اللہ ہمیں تو نیکوکاروں میں شامل کر دے، اللہ قیامت کے دن بھی نیکوکاروں میں اور دنیا میں بھی نیکوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، ہمیں ہدایت نصیب فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہمیں ہر بیماری ہر مصیبت ہر آنے والی بلاؤں سے محفوظ رکھنا، اللہ لا علاج بیماریوں سے بچا لینا، اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما لینا، اللہ اس کتاب قرآن میں میری زبان جو پڑھتی ہے ان میں تدبر اور اس میں مجھے تفکر اور تدبر اور اس کی سمجھ عطا فرما، اس کے معنی اور عجائبات کی پہچان کروا، اور جب تک میں زندہ رہوں اس کے مطابق عمل کروں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ مانوس کر دے میری وحشت کو میرے قبر میں، اللہ قرآن کی وجہ سے مجھ پر رحم کر اور اس کو میرے لیے امام اور نور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا، اللہ جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دینا، وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے دلیل بنا دے، اللہ میری پیشانی تیرے قابو میں ہے، میرے حق میں تیرا حکم جاری ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو تو نے اپنے لیے پسند کیا یا اپنی کتاب میں تو نے اتارا یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا،
یہ اپنے علم غیب میں تو نے اختیار کر رکھا ہے اس بات کو کہ تو قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور میری آنکھوں کا نور بنا دے اور دور کر رنج و غم کو اور میری فکر و پریشانیوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ اللہ ہماری اولاد کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اللہ تو ہم کو ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی اطاعت عنایت فرما جو ہم کو تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین جس سے تو ہماری دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے۔ جب تک تو ہم کو زندہ رکھے تو ہمارے کانوں آنکھوں اور قوتوں سے ہم کو فائدہ پہنچا، اور ہر ایک کو ہمارا وارث بنا، اور ہمارے انتقام ہمارے ظالموں پر مقرر فرما، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما۔ ہمارے دین میں مصیبت نہ ڈال، ہمارے لیے بڑے کی غم کی چیز نہ بنا، اور دنیا کو ہمارے لیے انتہائی علم کا ذریعہ، اور نہ ایسے شخص کو ہم پر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔ اللہ ظالم لوگوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم قبول ہونے والا عمر اور پاکیزہ رزق کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ جو تو نے ہمیں سکھایا اس کے ساتھ نفع دے، اور ہمیں وہ سکھا جو ہمیں نفع دے، اور ہمارے علم میں اضافہ کر۔ اللہ میں پناہ مانگتی اس علم سے جو نفع نہ دے، اور اس دل سے جو نہ ڈرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے۔ اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ تو ہی معبود ہے، اور تجھی سے بخشش مانگتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب لوگ اتنے لیٹ کیوں ہو گئے تھے؟